فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ اسلام نے انسان کو عقیدے کی، نظریے کی، گفتگو کی، سوچ کی، سیاست کی، وطن کی آزادی کا حق دیا ہے اور انسانوں کے لیے آزادی کے حق کو تسلیم کیا ہے۔ 15 اگست 1947 کو صدیوں پر مشتمل ہمارے وطن عزیز کے لوگوں کے گلے میں جو غلامی کا طوق تھا اس کو پھینک کر کے ایک لمبی جدوجہد کے بعد وطن عزیز ہندوستان کے ہندو، مسلم، سکھ، بدھسٹ، غرضے کے کسی بھی زبان والا ہو، ملک کے کسی بھی خطے کا مرد و زن ہو، انہوں نے آزادی کو حاصل کیا۔ اسی خوشی کے اندر ہر سال 15 اگست کے موقع پر ہم خوشی مناتے ہیں کہ یہ وہ خوشیوں بھرا دن ہے کہ جس دن ہمیں انگریز کی غلامی سے وطناً، سیاستاً، مذہباً آزادی حاصل ہوئی۔ اور چونکہ ہمارا مدارس کلچر سے تعلق ہے، ملک کی آزادی کے اندر ہر شعبہ حیات اور ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے جس طرح جدوجہد کی، اسی طریقے سے اس زمانے میں جو مدارس تھے، اس زمانے میں جو علماء تھے، انہوں نے بھی ملک کو آزاد کرانے میں ہراول دستے کا یعنی پہلی صف کے اندر رہ کر کے اپنا رول پلے کیا، اور اس کا ہمیں گہرا احساس ہے۔ انگریز مورخ لکھتا ہے کہ دہلی سے لے کر خیبر تک شاید باید کوئی درخت ایسا تھا کہ جس درخت پر کسی عالم دین کی لاش لٹکی ہوئی نہ ہو۔ کس جرم میں؟ کہ علماء نے فتویٰ دیا تھا کہ انگریز ہمارے ملک کو چھوڑے، اور اگر انگریز ہمارے ملک کو نہیں چھوڑتا تو انگریز کے خلاف جہاد کرو۔ ہاں، یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ آزادی کی بھی حدود ہیں، اور اس کو میں ایک مثال سے آپ پر واضح کروں گا۔ ہر آدمی کو یہ تو آزادی ہے کہ وہ جون سی گاڑی پر چاہے بیٹھے، وہ جدھر چاہے ادھر جائے، یہاں تک تو انسان کو آزادی ہے، لیکن وہ جس گاڑی پر بھی سوار ہو، وہ جس رخ پر بھی اپنی گاڑی کو لے کر چلے، اس کو کچھ اصولوں کا، کچھ قاعدوں کا پابند ہونا پڑتا ہے۔ اگر وہ بالکل یہ کہے کہ نہیں میں آزاد ہوں، میں جس رفتار سے چاہوں اس رفتار سے گاڑی کو چلاؤں، یا تو وہ پھر خود ایکسیڈنٹ ہو کر اس آزادی کے غلط استعمال کی وجہ سے مر جائے گا، یا 2-4-10 کو موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ تو آزادی فطرت کا تقاضا، آزادی سماج کی ضرورت، آزادی انسانوں کا بنیادی حق، مگر آزادی کا استعمال ملک کے آئین و دستور کے مطابق کیا جائے گا، تب اس آزادی کا ہمیں فائدہ ہوگا۔ میں مدینہ پبلک اسکول، MPS، دارالعلوم محمودیہ اور اپنے اس ادارے کی طرف سے تمام ہی برادران وطن کو بلا کسی تفریق اور تقسیم کے ملک کے ہندوستان کی
آزادی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور یہ دعا بھی کرتا ہوں اور یہ دعوت فکر بھی دیتا ہوں کہ ہمیں آزادی کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، اور یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ دنیا کے وہ ممالک، وہ ریاستیں جو آج بھی جو ہیں وہ غلامی کی زندگی گزار رہی ہیں، خدا کرے کہ ان کی جد و جہد، ان کی کاوشیں بھی رنگ لائیں۔ جس طرح ہندوستان کی آزادی کے لیے ہم خوشیاں مناتے ہیں، دنیا بھر کے انسانوں کو اسی طرح اپنے وطن کی آزادی کی خوشیاں نصیب ہوں۔ اللہ حافظ۔